یہ واقعہ میرے نانا جان جناب شیخ عبد الرحیم صاحب نے سنایا تھا۔ آپ انہی کی زبانی سنیں۔ تقسیم ہند سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال کی تھی۔ ان دنوں میں اپنے محلے کی ایک مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جناب مولوی عبداللہ صاحب کے پاس جایا کرتا تھا۔ وہاں اور بھی بچے پڑھا کرتے تھے۔ مسجد کے کچے صحن میں ایک نیم کا درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر ہم بچے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز نیم کے درخت کے نیچے مسجد کے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے بچے بآواز بلند اپنا سبق یاد کر رہے تھے۔ مولوی صاحب حسب معمول اونگ رہے تھے، مگر اتنے بھی نہیں کہ کوئی شاگرد زیر یا زبر پیش کی غلطی کرے اور وہ اسے شراب سے چھڑی مار کر درست نہ کروا دیں۔ ہماری پڑھائی کے دوران میں ہی ایک بچے کی اچانک آمد ہوئی تھی۔ میاں جی السلام علیکم۔ بچے کی بھاری آواز پر مولوی صاحب ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور خلاف معمول سلام کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے سامنے ایک موہنی سی صورت والا 7-8 سال کا لڑکا سر جھکائے کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ جی ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردگی میں لے لیں، بچے نے بہت ہی پراعتماد لہجے میں جواب دیا تھا۔ مولوی صاحب اس کے اس معصوم سراپے میں کھو گئے تھے۔ اس کی اس قدر با اعتماد بات چیت پر ایک بار پھر گڑبڑا گئے تھے اور حیرت سے بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تو تم 8 سال کے لگتے ہو، مگر گفتگو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا، میں پورے 12 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اچھا بیٹے، تم آج سے خود کو ہماری شاگردگی میں سمجھو، اور ہاں، نام کیا ہے تمہارا؟ معراج الدین ولد سراج الدین۔ بچے کی عمدہ اردو پر دیہاتی بچے ایک بار پھر ہنسنے لگے تھے۔ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اچھا بیٹا، اب تم جاؤ اور خلیفہ مسجد کا ملازم سے کہنا کہ مجھے مولوی صاحب نے بھیجا ہے، وہ تم کو تمہارے سونے اور پڑھنے کی جگہ دکھا دے گا۔ چنانچہ اس لڑکے کو ایک کچے مگر بڑے سے حجرے میں، جہاں باقی سارے طالب علم رہتے تھے، پہنچا دیا گیا۔ معراج الدین کا حافظہ تو بلا کا تیز تھا۔ اس نے صرف 3 ماہ میں پورا قرآن پاک مکمل کر لیا، اور اب تو وہ قرآن پاک حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب بڑے حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے تھے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی ادائیگی کبھی کسی بچے میں دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی۔ ایک دن مولوی صاحب جب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغن کھانا کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف سی محسوس ہوئی۔ سارے لڑکے سو چکے تھے، مگر معراج الدین حسب معمول جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کرا رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہنگ لا دے؟ کوئی سنتا ہی نہیں، میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہے۔ معراج الدین نے اپنے استاد کی آواز سنی تو اس نے سوچا کہ اگر استاد صاحب تکلیف میں ہیں اور اگر میں نے ان کی بروقت مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ چنانچہ معراج الدین نے جائے نماز لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی صاحب کے کمرے پر جا کھڑا ہوا اور کہا، مولوی صاحب میں لاؤں گا ہنگ، بتائیں کہاں سے ملتی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، تم کیسے لاؤ گے بیٹا، دکان تو بہت دور ہے، اتنے ذرا سے تو ہو تم، کیا تمہیں اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا؟
معراج الدین نے فوراً جواب دیا، نہیں جی، میں تو اپنے سارے کام جب بھی چاہتا ہوں کر لیتا ہوں، اور مجھے اندھیرے سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا اگر تم بضد ہو تو پھر جاؤ، بس سٹاپ کے قریب دکان موجود ہے، دکاندار سے کہنا کہ مولوی صاحب ذرا سی ہینگ منگوا رہے ہیں۔ معراج الدین تو جیسے اجازت کا منتظر تھا، بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے باہر نکلتے ہی اچانک باہر تیز ہوائیں چلنے لگیں اور موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں بہت پشیمان ہوئے کہ معصوم بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکے، کیونکہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور وہ واپس آ گیا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ باہر طوفان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مولوی صاحب کا درد اسی دم ہرن ہو گیا جب انہوں نے حیران ہو کر دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے بالکل خشک تھے۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے پوچھا، کیوں بیٹا، لے آئے ہو ہنگ؟ معراج الدین پر اعتماد لہجے میں بولا، جی ہاں۔ اس نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ آئیں تو صحیح، اور انہیں مسجد کے صحن میں لے آیا۔ مولوی صاحب کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ صحن ہنگ کی بوریوں سے بھرا پڑا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلی بار اپنے باسعادت شاگرد کو غصے سے دیکھا اور کہا، ادھر آؤ اور میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، اور اس کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھور ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ معراج الدین نے بڑے ہی ادب سے جواب دیا، مولوی صاحب، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اور پھر اس وقت اس کا سر مولوی صاحب کے قدموں پر تھا، اور وہ زار و کتار رو رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے معراج الدین کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ جب اسے کچھ حوصلہ ہوا تو اس نے بتایا، اس نیم کے درخت پر جس کے نیچے سب بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں، میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا دل بھی چاہا کہ میں آپ کی شاگردگی میں آ جاؤں۔ مولوی صاحب جو بغور اس کی بات سن رہے تھے، یکا یک جیسے ہوش میں آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا اب تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے اور تم قرآن پاک حفظ بھی کر چکے ہو، بہتر اب یہی ہے تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور یہ ہنگ کی بوریاں بھی ساتھ لے جاؤ۔ مجھے اب ان کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھے تم؟ معراج الدین، یا پھر یوں کہیں کہ وہ جن زادہ، بدل نخواستہ مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور مولوی صاحب ان جن زادے کو بھی بھول چکے تھے۔ مولوی صاحب روحانی علاج، تعویذ وغیرہ کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب بھی دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستانی سمجھتے تو وہ مولوی صاحب سے ہی رجوع کرتے تھے۔ مولوی صاحب ان پر دم وغیرہ کرتے اور وہ بھی بھلی چنگی ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک روز شام کے وقت ایک ایسی ہی لڑکی کو مولوی صاحب کے پاس لایا گیا تھا۔ وہ بن جل کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے بڑبڑاتے رہے، اور پھر یکا یک وہ چیخ کر بولے، معراج الدین، تو تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ لگتا ہے مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ معراج الدین بڑی عاجزی سے بولا، نہیں مولوی صاحب جی، نہیں، ایسا نہ کرنا، اللہ اور رسول کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کی اس دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار،
اور آخری بار اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہلے اسے لڑکی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس نے فوراً ہی لڑکی کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور بعد میں کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ لڑکی یکدم ہوش میں آ گئی تھی اور اس کی حالت اب بہتر تھی، اور پھر مولوی صاحب کی چشم نم نے دیکھا کہ وہ جن زیادہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ جن زیادہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آیا، یہاں تک کہ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔